یرمیہ 39واں باب جو 18 آیات پر مشتمل ہے۔ سقوط یروشلم۔ شاہ یہودا صدقیہ کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے میں شاہ بابل نبوکت رضر اپنی تمام فوج لے کر یروشلم پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا۔ صدقیہ کے 11ویں برس کے 4تھے مہینے کی 9ویں تاریخ کو شہر کی فصیل میں رخنا ہو گیا، اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیرگل سرازر، سمرگر نبو، سر سکیم خواجہ سراہوں کا سردار، نیرگل سرازر مجوسیوں کا سردار اور شاہ بابل کے باقی سردار داخل ہوئے اور درمیانی پھاٹک پر بیٹھے، اور شاہ یہودا صدقیہ اور سب جنگی مرد ان کو دیکھ کر بھاگے، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے وہ رات ہی رات بھاگ نکلے اور بیابان کی راہ لی، لیکن کسدیوں کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور یریحو کے میدان میں صدقیہ کو جا لیا اور اس کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل نبوکت رضر کے پاس حمات کے علاقے میں لے گئے، اور اس نے اس پر فتویٰ دیا، اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو ربلہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور یہودا کے سب شرفا کو بھی قتل کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور بابل کو لے جانے کے لیے اسے زنجیروں سے جکڑا، اور کسدیوں نے شاہی محل کو اور لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دیا اور یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ اس کے بعد جلوداروں کا سردار نبوزرادان باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جو اس کی طرف ہو کر اس کے پاس بھاگ آئے تھے، یعنی قوم کے سب باقی لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا، پر قوم کے مسکینوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا جلوداروں کے سردار نبوزرادان نے یہودا کے ملک میں رہنے دیا، اور اسی وقت ان کو تاکستان اور کھیت بخشے۔ یرمیہ کی رہائی۔ اور شاہ بابل نبوکت رضر نے یرمیہ کی بابت جلوداروں کے سردار نبوزرادان کو تاکید کر کے یوں کہا کہ اسے لے کر اس پر خوب نگاہ رکھ اور اسے کچھ دکھ نہ دے، بلکہ تو اس سے وہی کر جو وہ تجھے کہے۔ سو جلوداروں کے سردار نبوزرادان، نبوشزبان، خواجہ سراہوں کے سردار نیرگل سرازر، مجوسیوں کے سردار اور بابل کے سب سرداروں نے آدمی بھیج کر یرمیہ کو قید خانے کے صحن سے نکلوا لیا اور جدلیہ بن اخی کام بن صافن کے سپرد کیا کہ اسے گھر لے جائے۔ سو وہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا۔ عبد ملک کے لیے امید۔ اور جب یرمیہ قید خانے کے صحن میں بند تھا، خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ خرابی کے لیے پوری کروں گا، اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوں گی، پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور تو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے گا جن سے تو ڈرتا ہے، کیونکہ میں تجھے ضرور بچاؤں گا اور تو تلوار سے مارا نہ جائے گا، بلکہ تیری جان تیرے لیے غنیمت ہوگی، اس لیے کہ تو نے مجھ پر توکل کیا، خداوند فرماتا ہے۔